بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ موجود ہیں، الحاج میاں فدا حسین بھٹو صاحب، MPA۔ آج ہم خاص طور پہ جو بات کرنے جا رہے ہیں، آپ کی حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان سے ملاقات ہوئی ہے، اور آپ کے MPA شپ کے حوالے سے بات کروں تو منچن آباد میں عوام نے آپ کو 5 دفعہ MPA منتخب کیا ہے۔ تو آئیے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ آپ ٹھیک ہیں؟ شکر الحمدللہ جی، ماشاء اللہ۔ شکر ہے سر ماشاءاللہ، منچن آباد کی عوام آپ سے بہت محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے۔ آپ کو 5 دفعہ منتخب کیا منچن آباد کی عوام نے۔ منچن آباد کی عوام کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ منچن آباد کی عوام جو ہے الحمدللہ ہمیشہ مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میرے خاندان پہ اعتماد کیا ہے، ہمیشہ عزت و احترام کا رشتہ رہا ہے۔ اور عبدالغفار بھتیجا ہے، میں نے وہ 2 دفعہ اس کو منتخب کیا ہے۔ تو ہم جو ہے منچن آباد سے ہیں اور منچن آباد ہم سے ہے۔ الحمدللہ ہمارا کوئی جو ہے نا، کسی بھی چھوٹے غریب سے غریب آدمی وہاں تک ہماری رسائی ہے، اور الحمدللہ ان کے حالات واقعات معاملات جو ہیں وہ اپنے ذمہ رکھتے ہیں، اور ان کا درد دل بھی ہمارے دل میں رہتا ہے ہمیشہ۔ جناب، آپ کی میاں محمد شہباز شریف اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں آپ کی کیا پیش رفت ہوئی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے؟ میاں شہباز شریف صاحب ہمارے قائد ہیں، ہمیشہ انہوں نے عزت دی ہے، اور ملاقات بھی ایک سلسلے کی کڑی ہے کہ علاقے کی جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں سر، اور وہاں پر انہوں نے وعدے فرمائے ہیں جو ہماری ترجیحات تھی نئی، اور خاص طور پر جو ہے بابا فرید پل کا جو ہے اس کے لیے ہمارا بڑا پرابلم ہے، کافی عرصہ سے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے وعدہ فرمایا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کمپلیٹ کروائیں گے، دریائی حالات بھی ان کو بتائے ہیں۔ تو ہر طرح سے انہوں نے تعاون کا یقین دلایا ہے کہ ہمارے علاقے میں ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں بھی مدد فرمائیں گے، اور ہمیشہ انہوں نے شفقت کا ہاتھ ہم پہ رکھا ہے۔ تو کوئی ایسی انشاءاللہ تعالیٰ بات ایسی نہیں ہے کہ کوئی نئی بات ہو، وہ ہمیشہ مہربانی فرماتے ہیں اور یاد کرتے رہتے ہیں، اور جب بھی گزارش کروں تو وہ وقت دیتے ہیں۔ جی، ان کی نوازش۔ ماشاءاللہ۔ سر، ہم جیسے بہاول نگر سے منچن آباد کی طرف آئے، ماشاءاللہ ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے۔ آپ اپنے اس دور میں اپنے علاقے میں کیا کیا ترقیاتی کام کروا رہے ہیں، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا سر۔ یہ خصوصاً بالخصوص کہہ دیں تو یہ ایک بات جو ہے نا بے جانا ہو گئی جی، کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہم پہ خصوصی شفقت فرمائی ہے۔ یہ علاقہ کافی دیر سے جو ہے وہ یہ پڑا ہوا تھا، ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے بہت پیچھے تھا۔ تو انہوں نے آتے ہی مہربانی فرمائی، یہ سڑک دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ صاف ستھرا پنجاب کے جو اس ماحول سے پھر غریب لوگوں کو گھروں کی الاٹمنٹ گھروں کے لیے، اور کافی سارا منڈی سادہ گنج روڈ، مکلوڈ گنج روڈ وہ بھی جو ہمیں ADP میں شامل ہوا۔ تو کافی سارے کام ہیں جو بقایا جات میں پڑے تھے، اور میرے کافی منصوبہ جات سڑکیں جو تھیں وہ اس وقت جو ہے وقت کے مطابق وہ میرے فنڈز جو تھے وہ لے لیے گئے تھے، چونکہ میں حمزہ شہباز کے ساتھ تھا۔ تو وہ پرویز الہی صاحب کی حکومت بنی تو ہمارے جو تمام فنڈ تھے وہ کیپ کر دیے گئے، اور کئی جو ہے وہ دوسری جگہوں پر شفٹ کر دیے گئے۔ تو محترمہ کے آتے ہی وہ تمام جو ہے وہ بنیادی وہ معاملات تھے وہ سارے انشاءاللہ تعالی شروع ہو گئے ہیں، اور الحمدللہ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں جی بالکل کہ ہر طرف جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے بڑا تیزی سے شروع ہے، اور اسی طرح اگرچہ ہوتا رہا، اور انشاءاللہ تعالی یہ حکومت ہے اور انشاءاللہ تعالی قائم ہے، تو ہمارا جو ہے معاملہ بہت جلد جو ہے وہ ہماری جو تحصیل ہے صف اول کی تحصیلوں میں شامل ہوگی ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے۔ جی، مریم نواز شریف صاحبہ کی لیڈرشپ کو کس طرح دیکھ رہے ہیں پنجاب میں؟ محترمہ بڑا
نئے انداز میں اور والانہ کوشش سے اور بڑی ہی تگ و دو سے ہمت کر کے وہ ڈٹی ہوئی ہیں. ہم ان کے ساتھ مکمل طور پر ان کی سپاہ کے طرح ان کے پیچھے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی وہ جس طرح محنت کر رہی ہیں یہ انشاءاللہ پنجاب اور یہ پاکستان انشاءاللہ تعالی کا کامیاب ملک ہوگا. اور ہمارا پنجاب انشاءاللہ تعالی سب سے بہترین صوبہ تھا اور ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کی وجہ سے زیادہ بہتر ہوگا. جی، پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کے کیا الفاظ ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جو ٹیم جو اس وقت کام کر رہی ہے جی، اور نون لیگ کی میاں نواز شریف صاحب جو ان کی ٹیم تھی وہ ہمیشہ آزمائش کے طور پر پاکستان کے معاملے میں پوری اتری ہے. ہمیشہ ہی جب پاکستان کو ضرورت پڑی یہی ٹیم کام آئی ہے اور اب یہ ٹیم لگی ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی اس دلدل سے پاکستان کو نکالے گی اور کامیابی کی راہ پر گامزن کرے گی. جی سر، صوبے کے حوالے سے بات کریں تو صوبہ بننا کتنا ضروری ہے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، ہمیں بہت سارا جو ہے نا وہ اس لیے نہایت ضروری ہے جی کہ اب بڑھتی ہوئی آبادی کے لحاظ سے جی اور وسائل جو ہیں وہ محدود اور مسائل زیادہ کی وجہ سے سر، انتہائی ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے وہ صوبہ بہاولپور جو ہے، جی اگرچہ سرائکی صوبہ بنتا ہے تو وہ تو نہیں ہمیں وہ تو اتنا سوٹ نہیں کرتا، لیکن بہاولپور صوبہ جو بنے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا علاقہ بھی ترقی کر کے دوسروں کے برابر ہو جائے گا. جی اور یہ ہونا اب نہایت ضروری ہے چونکہ آبادی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور آبادی بڑھنے کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں. اور جو مسائل بڑھنے کی ایک ہی ہوتی ہے کہ دارالخلافہ جو دارالحکومت ہے وہ ہے پنجاب، لاہور کے اندر. اور جب لاہور کے اندر سارے جو ہیں وہ معاملات آتے ہیں اور ہر ڈیولپمنٹ کو وہاں سے کام کرنا ہوتا ہے، ہر ڈپارٹمنٹ نے وہاں پہ کام کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے ضروری ہے جی کہ جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے صوبے بنائے جائیں تاکہ عوام کو بہم سہولت جو ہے وہ میسر آ سکے. جی سر، منچن آباد کی عوام کے لیے آپ کے کیا پلانز ہیں؟ اس میں ترقی کیا لانا چاہتے ہیں؟ منچن آباد کے لیے پلان میں سے یہ انشاءاللہ تعالی موٹر وے کا جو ہونا ہے وہ ہمارا ضروری ہے کہ ہمارا رابطہ جو ہے وہ لاہور سے، اسلام آباد سے اور پورے پاکستان کے اندر ہو سکے. جی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارا تعلیمی لحاظ سے ہم چاہتے ہیں کہ مکلوڈ گنج کے اندر، منڈی صادق گنج کے اندر جی وہ حکومت کی ترجیحات بھی ہیں، حکومت کوشش بھی کر رہی ہے. ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ خاص طور پر جو ہے ہماری حکومت وقت کا بہت خیال ہے. جی سر، تو صرف جو ہے وہ اپنی گزارشات پیش کرنے سے انشاءاللہ تعالی محترمہ مریم نواز شریف صاحب انشاءاللہ تعالی ہمیں یہ سہولیات میسر آئیں گی انشاءاللہ تعالی ان کی وجہ سے. سر آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ جی الحمدللہ میرا والد صاحب ہی ہمارے استاد ہیں اس سیاست کے، اور میاں خادم حسین صاحب ان کی جو ہے ان کی ہوتے ہوئے ہم نے ان کے نیچے کام کیا ہے اور ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے کام کیا ہے. اور لوگوں نے بھرپور انداز میں میرا ساتھ دیا ہے چونکہ میں نے کبھی ان میں فرق اپنے اور درمیان عوام کے درمیان کبھی فرق نہیں رکھا. ہمیشہ الحمدللہ ان کے ساتھ سفر کیا ہے. تو مجھے پورا جو ہے اپنے دوستوں کا، اپنے علاقے کے لوگوں کا احترام بھی ہے اور ان پہ پورا جو ہے بھروسہ بھی ہے. آپ کے آئیڈیل سیاستدان کون ہیں؟ میاں صاحب ہمارے آئیڈیل سیاستدان میاں نواز شریف صاحب ہیں انشاءاللہ تعالی، اور ان کے بعد جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں. جی سر، میں یہاں پہ ایک ٹورزم کے حوالے سے سوال کرنا چاہوں گا. آپ کو ٹورزم کا کتنا شوق ہے؟ پاکستان کے کون سے شہر اچھے لگتے ہیں؟ آپ کا پسندیدہ شہر کون سا ہے؟ ہمیں پسند ہمارا ٹورزم تو صرف اور صرف جو جتنا ہوتا ہے وہ صرف ہم نے کبھی بھی عرصہ 17 سال سے کبھی کسی دوسرے ملک میں نہیں گئے ہیں سر سوائے ایک سعودی عربیہ کے، اور وہاں پر جا کر کبھی عمرہ کی اور کبھی حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے. اور شہر کہہ لیں تو علاقہ کہہ لیں، جو کچھ بھی کہہ لیں تو وہ ہمارا اپنا گھر ہے اور ہمارا علاقہ ہے. وہ ہمیں سب سے خوبصورت بھی لگتا ہے، پیارا بھی لگتا ہے. سر، پاکستان کے تعلیمی نظام کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی کیا تجویز ہے؟ ایز اے سینئر سیاستدان کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ ہم جو ہیں وہ جس راستے پہ جا رہے ہیں اور ہماری حکومت جس راستے پہ جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات
آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ترجیحات کبھی کسی وقت میں نہیں ہوئی ایجوکیشن میں جتنی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کر رہی ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ 1-2 سال کے اندر جو آپ شفافیت کے ساتھ اس کا جو ہے نظام بہتر اور بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں ذکر نہ کروں ہمارے ایجوکیشن منسٹر جو پنجاب کے ہیں رانا سکندر صاحب، ان کا خاص طور پر جو ہے عمل لگ رہا ہے وہ بڑے محنتی ہیں. وہ مریم صاحبہ کے نیچے وہ بہترین کام کر رہے ہیں. جی، آپ کو کھانوں میں کیا کیا پسند ہے؟ آپ کی پسندیدہ ڈش کون سی ہے؟ بس کھانوں میں الحمدللہ کوئی ایسا نہیں خاص کہ جس میں یہ وہ خاص طور پر کہا جائے. جی. اور مجھے جو ہے نا وہ عام خاص جو ہے نا وہ صرف اور صرف سادہ کھانے پسند ہیں. اور سادہ کھانے میں سبزی دال اور یہ تھوڑا بہت جو ہوتا ہے وہ ایسا کوئی خاص نہیں ہے مخصوص ڈش کہہ لیں کہ میں وہ اس کو پسند کرتا ہوں. تو جو مل جائے وہ الحمدللہ. آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو ایز اے MP منچن آباد آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بس حلقے کی عوام کو یہی میسیج ہے کہ وہ ڈٹے رہیں اور الحمدللہ ہم ان کے لیے نوکری کے لیے ہر وقت دن رات کوشاں ہیں اور کوشش کرتے آئے ہیں اور کوشش کرتے رہیں گے. اور یہ علاقے کی جو ہے وہ میری ایک ذہن میں ہے کہ اس علاقے کو ترقی کرنا ہے اور اس میں بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. یہ دوستوں کی محبت اور میرے ساتھ جو ہے وہ شفقت ہے کہ وہ انہوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے. اور جب ساتھ اکٹھا ہو اور منافقت نہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ثمرات دیتا ہے. اور یہی اسی کے ثمرات ہے کہ میری ٹیم جو ہے اس میں جو ہے دوست مخلص ہیں. سر بہت شکریہ، قیمتی ٹائم دینے کا بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود. ناظرین، آج میں منچن آباد میں موجود ہوں. آج ہم نے الحاج میاں فدا حسین کالوکا وٹو صاحب کا انٹرویو کیا ہے. جیسے ہم بہاول نگر میں پہنچے ہیں، بہاول نگر سے آگے جب ہم گئے ہیں منچن آباد روڈ پہ تو ڈیولپمنٹ کا کام بڑی تیزی سے جاری ہے. بہاول نگر سے لے کر ہیڈ سلمان کی تک روڈ بننے جا رہا ہے. دوسرا منچن آباد سے لے کر صادق گنج تک جو ہے روڈز بن رہے ہیں. یہ میاں فدا حسین وٹو صاحب کی لیڈرشپ میں اور عبدالغفار صاحب کی لیڈرشپ میں یہ جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں. تو آج ہم نے میاں فدا حسین صاحب کا انٹرویو بھی کیا ہے. مزید آپ کو اس علاقے میں میرا کیمرہ مین آپ کو ڈیولپمنٹ بھی دکھائے گا. یہ سارا جو کریڈٹ ہے میاں فدا حسین وٹو صاحب کو جاتا ہے. یہ روڈ جو ہے انتہائی خطرناک ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ جو ہے روڈ کارپیٹ بننے جا رہا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوٹا باس میں منچن آباد میں جو روڈز ہیں سنگل ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں جو ہے ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہے. یہ سارا جو کریڈٹ ہے CM صاحبہ مریم نواز صاحبہ کی لیڈرشپ میں ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے. خاص طور پہ یہ جو پروجیکٹ ہے میاں الحاج فدا حسین وٹو صاحب جو ہیں یہ پروجیکٹ لے کر آئے ہیں. تو انشاءاللہ بہت جلد جو ہے منچن آباد میں آپ کو کارپیٹ روڈ بھی ملے گا. اور جیسا کہ فدا حسین وٹو صاحب بتا رہے تھے کہ سی پیک جو ہے بہت جلد اس کا کام بھی شروع ہو جائے گا. وہ منچن آباد سے گزرے گی، بہاول نگر روٹ پہ جائے گی. تو آپ کو انشاءاللہ اس حکومت کے ٹینور میں منچن آباد میں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گی. جی ناظرین، الحاج میاں فدا حسین کالوکا وٹو صاحب کی حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اس میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے کہ منچن آباد میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ڈیولپمنٹ پہلے اتنا نہیں تھی. لیکن اس دفعہ نون لیگ کی حکومت میں اور فدا حسین صاحب کی لیڈرشپ میں منچن آباد میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہیں. میرے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں منچن آباد شہر کا یہ روڈ ہے اور ساتھ میں کینال گزر رہی ہے. اور خاص طور پہ اس کینال کو جو ہے گرینری کے ساتھ سجایا جا رہا ہے. بہت جلد جو ہے میاں فدا حسین صاحب کی لیڈرشپ میں منچن آباد شہر گرین اینڈ کلین بن جائے گا. آپ کو بہت جلد یہ ایک خوبصورت کینال کے ساتھ آپ کو نظارہ دیکھنے کو ملے گا اور یہ روڈ بھی بہت جلد بن جائے گی. باقی بھی اس تحصیل کے اراؤنڈ جو ہے علاقے ہیں وہاں پہ ڈیولپمنٹ کا کام جاری ہے. تو دیکھتے رہیں آواز بہاولپور نیوز چینل. آباد میں ڈیولپمنٹ دیکھنے کو ملے گی. مزید جو بھی گفتگو ہے ہم آپ کو MP صاحب کے ڈیرے پہ لے چلتے ہیں، ان سے گفتگو کرتے ہیں، وہ آپ کو باقی جو پروجیکٹ ہیں اس حوالے سے بتائیں گے. تو آئیے
میاں فدا حسین کالو کا بٹو صاحب کے ڈیرے پہ چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔